حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جس کا نام شداد تھا۔ وہ نہ صرف طاقتور بادشاہ تھا بلکہ اس کے پاس بے حساب دولت تھی، مگر اس دولت نے اسے گھمنڈ اور گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا اور اپنی خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سمجھایا اور کہا، شداد، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کی بنائی ہوئی جنت ہی اصلی جنت ہے۔ شداد نے ان کی نصیحت ماننے سے انکار کر دیا اور الٹا کہنے لگا کہ جنت صرف اللہ کے پاس ہے، تو میں بھی اپنی جنت بنا سکتا ہوں۔ شداد نے اپنی جنت بنانے کا حکم دیا اور اس نے دنیا بھر سے سب سے بہترین کاریگروں اور مزدوروں کو بلایا اور ان سے لگاتار 12 سال تک کام کروایا۔ اس نے اپنی جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں سے محل بنوائے، ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے قلعے تیار کروائے، دودھ اور شہد کی ندیاں بہائی، ہر طرح کے میٹھے پھل اور باغ باغیچے لگوائے، ریشم اور زری کے پردوں سے سجائی ہوئی شاندار حویلیاں بنوائی۔ جب اس کی جنت تیار ہو گئی تو اس نے سوچا کہ اب وہ اس جنت میں جا کر عیش و آرام کرے گا اور لوگ اسے خدا مان لیں گے۔ جب شداد کی جنت بن کر تیار ہو گئی تو اس نے اپنی پوری فوج اور درباریوں کے ساتھ وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شان اور گھمنڈ کے ساتھ اپنی جنت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا اور اپنے گھوڑے سے اترنے ہی والا تھا کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ تبھی موت کا فرشتہ شداد کے سامنے حاضر ہوا اور اس کی روح کو قبض کر لیا، اور وہ اپنی جنت کو بھی نہیں دیکھ پایا اور وہیں دم توڑ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی بنائی گئی جنت بھی اللہ کے حکم سے کہیں غائب ہو گئی۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ وہ ریت میں دب گئی، تو کچھ کا کہنا ہے کہ وہ اجاڑ جگہ میں تبدیل ہو گئی جہاں کوئی نہیں جاتا۔ اللہ نے شداد کو جان و مال دیا اور مال و دولت سے نوازا، پھر بھی وہ اللہ کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا۔ شداد کا واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ لہٰذا اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔